میاں نواز شریف کو تقریباً 100 دن روزانہ کی بنیاد پر طلب کیا تو میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور کوئی انہوں نے عدالت سے NRO نہیں مانگا۔ نواز شریف نے خود سپریم کورٹ کو خط لکھا، میرے قائد نے، کہ آپ جو پاناما کا جو بے بنیاد جو الزام ہے اور PTI عمران خان نیازی کا پروپیگنڈا، اس کی آپ تحقیق کریں۔ اور میاں نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز، میں، حمزہ شہباز شریف، ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی سال ہم نے صحبتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خندہ پیشانی کے ساتھ اسی طرح میرے پارٹی کے ساتھیوں نے، چاہے وہ شاہد عباسی ہوں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق ہوں، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، چاہے وہ ہمارے چودھری حسن اقبال ہوں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ، سب نے بڑی جرات کے ساتھ جیلیں کاٹیں اور صحبتیں برداشت کیں۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو NRO ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مذمت کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مقدمہ جو میرٹ پہ لڑا، جو موجودہ جس کو عمران نیازی امینڈمنٹس کو جو ہوئی ہیں نیب کے قانون میں، اس کو NRO کہتے ہیں، میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں، اس کے تحت مریم نواز کو بریت نہیں ملی، بلکہ کیس کے میرٹ اور جو اصل جو قانون تھا نیب کا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بریت دی، الحمدللہ۔ کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم خطا کار گناہ گار لوگ، کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ایک جو ہلکی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے وہ جو ریوڑ خریدا ہے اور مال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے بھاؤ خریدے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ابا جان، میں نے تو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس پہ لینے نہیں، بالکل نہیں، ان سرداروں نے تمہیں اس لیے سستا مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو، اتنے جو درہم ہیں جو بیت المال میں جمع کرا دو۔ عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے صاحبزادے کو کہتا ہے کہ اپنا فالتو جو منافع کمایا ہے تم وہ اتنے 40,000 درہم یا جو بھی تھا، میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں رقم مجھے پوری طرح یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑھا ہے، تو جمع کرا دو بیت المال میں، اور باقی جو ہے اپنا منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو، اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی، کوئی مثال نہیں ملتی، اور تم خود اعتراف کر رہے ہو، اعتراف جرم کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، یعنی ضمیر فروشی کی ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کوئلے کی دلالی، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، یعنی یہ تم نے یہ کیا، اور بات دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو۔ خوف آتا ہے، یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی بات، اس کا شیر ہم پاکستان کے اندر ہم
اس کو نافذ العمل کر سکتے. اللہ کرے کہ ایک دن آئے. تو یہ دن رات جھوٹ بولنا، دن رات پاکستان کو بدنام کرنا، کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے اور اب ہم اس کو تنکا جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. اس سے بڑی خیانت، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدا را ہم ذرا صبر سے، ہوش سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچا پاکستان ہے، قائد کا پاکستان 71 میں جو 2 لخت ہو گیا تھا، آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے سنبھالنا ہے، اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے. لیکن جھوٹ سے نہیں، سازشوں سے نہیں، اور لغ بیانی سے نہیں، اور دروغ گوئی سے نہیں، اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں، اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں. ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے. غریبوں یتیموں ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں. کاش عمران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ PMLN اور پیپلز پارٹی یہ خدا نخواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا، انہوں نے فلاں کیا. آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں. قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس کے اوپر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے، کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے، کس سے آپ نے یہ ہیرے اور جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے. یہ قوم کو بتا دیں ذرا. قوم جاننا چاہتی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے، کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا، کہاں سے آپ نے یہ شب خون مارا، اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے، قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے. پھر آپ کہتے ہیں میں نے KP میں اتنے ہسپتال بنائے، میں نے اتنی یونیورسٹیاں بنائیں، میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ سب جھوٹ، فریب، ڈرامہ. کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دنوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے، لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراڈ ذہن کا، اس سے بڑا سازشی، جھوٹا، فریبی، دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا شہباز صاحب، آڈیو لیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ 5 MNAs انہوں نے مینیج کر لی ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ MNAs خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے. کیا سمجھتے؟ ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں، تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی. حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کسی کو بات ہے. لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے کہ میر جعفر اور میر صادق پروپیگنڈا کرو، ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو، ذہنوں کو پراگندہ کرو. کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری، سازشی ہواری کے ساتھ، وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے اس کا. یہ وہ فراڈ ہے، یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کیفیت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا. آج وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر، وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی، میں قوم کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں. میں اپنی بات کر نہیں رہا، میں ایک خطا کار انسان ہوں، بہت خطا کار انسان ہوں، لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو. نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں. نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا. نواز شریف کے دور میں
پاکستان سے 20-20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی، نواز شریف کے دور میں کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد دی گئی، نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوب ویلوں کو بجلی سستی دی گئی، نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا، نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 5.8% پہ پہنچ گئی۔ آج عمران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہی تھی، بالکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی، دیوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کولیشن پارٹیز کے تمام زعماء، نواز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، BNP، اپنا MQM، باپ، تمام ANP، JUI، سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دیوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا، ورنہ دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں، یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سنبھالا، آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا، آپ نے اپنا سیاسی کیپٹل ضائع کر دیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، اربوں مرتبہ قربان۔ پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ جب آپ نے پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی، اب جو ہے ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ جب آپ نے اپنا پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی، اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ریلیف ملے گا، اور اگر عمران خان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وفاقی حکومت انتظامات کی؟ وہ میں علیحدہ بات کروں گا۔ الحمدللہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، عوام کی دعائیں اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ دو ہی سوال ہیں۔